بستی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں مہمانوں کی کثرت رہتی تھی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے۔ مولانا محمد یوسف صاحب کی عمر 12-13 سال ہوگی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے مہمانوں کو ناشتہ کرانے، کھانا کھلانے اور اس سلسلہ کی دوسری خدمتیں اس کم عمری میں مولانا محمد یوسف صاحب کے سپرد کر دی تھی۔ مولانا روزانہ اندر سے کھانا لاتے، فارغ ہونے کے بعد برتن لے جاتے۔ مدرسہ کاشف العلوم بستی نظام الدین میں پڑھنے والے طلباء کے وظائف اور کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ طلباء کی ٹولیاں باری باری سارے طلباء کا کھانا پکاتی اور اس سلسلے کے چھوٹے بڑے سارے کام خود ہی کرتے۔ مولانا محمد یوسف صاحب ان کاموں میں بھی شریک رہتے، ان کے ساتھ آٹا گوندتے، مسالہ پیستے اور جنگل سے جلانے کے لیے جاڑ جنکاڑ گھسیٹ کر لاتے۔ مدرسہ مظاہر علوم میں داخل ہونے پر صحیح بخاری شریف مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، صحیح مسلم مولانا منظور احمد خان صاحب سے، جامع ترمذی مولانا عبد الرحمن صاحب کیمبل پوری سے، سنن ابی داؤد مولانا زکریا شیخ مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مدظ اللہ سے پڑھی۔ مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی بھی اس کے ساتھ درس رفیق تھے۔ مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے ہیں، ہم دونوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ رات کے ابتدائی آدھے حصے میں ہم میں سے ایک مطالعہ کرے گا، دوسرا سوئے گا، اور آدھی رات ہو جانے پر مطالعہ کرنے والا چائے بنائے گا اور دوسرے ساتھی کو اٹھائے گا، اس کے ساتھ چائے پی کر سو جائے گا، اور اس دوسرے کے ذمہ ہوگا کہ فجر کی جماعت کے لیے سونے والے ساتھی کو اٹھائے۔ ایک دن مولانا محمد یوسف صاحب شروع رات میں مطالعہ کرتے اور میں سوتا، اور دوسرے دن اس کے برعکس ترتیب رہتی۔ خود حضرت مولانا اکثر فرماتے کہ میں عام طور پر 3 بجے رات تک جاگتا اور علمی کتابوں میں اتنا مگن ہوتا کہ پتہ نہ چلتا کمبل پیروں سے ہٹ کر کہاں گر پڑا۔ 3 محرم 1354 ہجری کو مظاہر علوم کے سالانہ جلسے میں حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث کی بڑی صاحبزادی کے ساتھ مولانا محمد یوسف صاحب کا نکاح ہوا۔ یہ نکاح حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا۔ ذکر 1356 ہجری میں حج کے لیے چلے گئے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا تیسرا حج اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا حج تھا۔ اس وقت مولانا محمد یوسف صاحب کی عمر 21 سال تھی اور وہ خالص علمی مطالعے میں منہمک رہتے تھے۔ بروز جمعہ 4 فروری 1938 یعنی 1356 ہجری مکہ مکرمہ پہنچے اور باب ابراہیم پر ایک مکان میں قیام کیا۔ دوران قیام حجاز میں تبلیغی کام ہوا۔ عربوں کے ایک اجتماع میں جو جبل احد پر ہوا تھا، مولانا محمد یوسف صاحب کی عربی میں تقریر ہوئی۔ یہ مولانا کی عربی زبان میں پہلی دعوتی تقریر تھی۔ اس تقریر کا سامعین پر اچھا اثر پڑا اور اس سفر سے عرب میں دعوتی کام کی بنیاد پڑ گئی۔ اہل عرب نے اس کام کو بڑی تحسین۔ اس سفر کے متعلق کئی بشارتیں ملی۔